بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہم آج اپنے باب پنجم کا سبق پڑھیں گے، اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ حقوق العباد۔ اور آج ہم اولاد اور بیوہ کے حقوق پڑھیں گے، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ اور آج کے جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں وہ کیا ہیں، ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اور اساتذہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹی بھی بچوں سے کروا سکتے ہیں، اور اگر والدین ہیں تو وہ یہاں پر ویڈیو پاز کر کے بچوں سے یہ سوالات یا آج کے سبق سے متعلق کچھ دیگر سوالات پوچھ کے یہ ایکٹیویٹی بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے حاصلات تعلم کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا SLO کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اساتذہ، معاون عملہ، زوجین، اولاد اور بیوہ کے حقوق کے بارے میں جان سکیں۔ اساتذہ، معاون عملہ اور زوجین کے حقوق ہمارے لیکچر نمبر 1 میں ہو چکے ہیں، اور آج جو لیکچر نمبر 2 ہے اس میں ہم اولاد کے حقوق پڑھیں گے اور بیوہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کے کیا حقوق ہیں۔ ہمارا دوسرا SLO ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مذکورہ حقوق العباد کی پاسداری کی مثالیں سمجھیں گے کہ انہوں نے مذکورہ حقوق کی پاسداری کیسے کی۔ اور اس کے بعد تیسرا SLO ہے مذکورہ حقوق کی عدم ادائیگی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا جائزہ لے سکیں، یعنی اگر یہ حقوق ادا نہ کیے جائیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور جو آج کی ہماری صلاحیت ہے وہ ہے آخرت میں حقوق العباد کی جواب دہی کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حقوق کی عدم ادائیگی سے اجتناب کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق میں۔ جو ہمارا پہلا حصہ ہے یعنی والدین کے ذمے اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ جیسے کہ کل ہم نے پڑھا کہ والدین کے کچھ حقوق ہیں، اساتذہ کے کچھ حقوق ہیں، معاون عملہ ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، تو اسی طرح اولاد کے بھی کچھ کیا ہیں، حقوق ہیں۔ اور یہ حقوق ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ سے پیار اور ان سے محبت اور شفقت کا جو نمونہ ہم نے پڑھا ہے وہ ایک کیا ہے، مثال ہے ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے کے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت ان سے ملاقات کرتے۔ اور اسی طرح جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے کھڑے ہوتے، ان کے سر کا اور ماتھے کا بوسہ لیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور اسی طرح ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین اپنی جو نواسے ہیں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ تو اولاد کا ایک حق کیا ہے؟ ان سے پیار کیا جائے، ان سے پیار، ان سے محبت کا رویہ رکھا جائے، ان پر شفقت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ ان پر بے جا سختی، بلا وجہ کی مار پیٹ، یہ اولاد کے حقوق کے کیا ہے، خلاف ہے۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ ان سے محبت اور شفقت اور الفت کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے بلکہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ محبت میں آپ بہت آگے نکل جائیں اور تربیت کا وہ جو پہلو ہے وہی آپ سے کیا ہو جائے، گم ہو جائے۔ ایسا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت تو کرتے ہی تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی اور اخلاقی جو پہلو ہے، تربیت کا جو پہلو ہے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کہ میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی آپ نے خود ہی ایسے اعمال کرنے ہیں جن سے آپ آگ سے بچ جائیں۔ اب یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے نا، تربیت ہے، دینی تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے۔ تو اسی طرح اخلاقی تربیت، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت بھی کیا ہے، ان کا حق ہے۔ اسی طرح روحانی ترقی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی روحانی تربیت کی فکر کی اور ان کو کئی احکام سکھائے، اور یہ احکام کہتے ہیں عملی زندگی سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیرت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کی کھجور منہ میں ڈالنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے اور ہم صدقہ نہیں کھا سکتے۔
اب دیکھیں عملی تربیت ہو رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھجور، ایک صدقے کی کھجور تھی، وہ اپنے منہ میں ڈال لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی گوارا نہ کیا اور ان کے وہیں پر عملی تربیت فرمائی کہ آپ جو ہے وہ صدقے کی کھجور نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اہل بیت جو ہے ان پر صدقے کا مال حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ تو اولاد کی عملی تربیت یہ بھی کیا ہے، ان کا حق ہے۔ اسی طرح بچوں کے لیے دعا کرنا یہ والدین پر حق ہے اور اولاد کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعائیں فرماتے تھے کہ اے اللہ ان دونوں کو بچا اور دونوں پر اپنی حفاظت اور رحمت نازل فرما۔ تو اسی طرح والدین پر لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اولاد کے جو حق ہے ان میں سے ایک کیا ہے، ان کا نام اچھا رکھنا۔ تو اچھا نام رکھنا، بہترین نام رکھنا جس کا معنی بھی اچھا ہو اور وہ نام بھی اچھا ہو، یہ اولاد کا حق ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں حدیث سے نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے نام اور باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اچھا نام رکھو۔ اب یہ اچھا نام رکھنا یہ کیا ہے، اولاد کا حق ہے، اور حدیث پاک میں اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کا پہلو ہے، اس تربیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اچھی تربیت کرنا، جس کی دو مثالیں ہم نے پڑھی سیرت کی، تو اچھی تربیت یہ اولاد کا حق ہے، ان کو اچھے اندازے سے سمجھانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز، اچھے اور برے کی تمیز، حرام اور حلال کی تمیز، اپنے اور پرائی کی تمیز ان کو بتانا، ان کو بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، دوسروں سے بات چیت کرنے کا انداز، گفتگو کا انداز، آنے جانے کا انداز، اور ہر طرح ان کی تربیت کا اہتمام کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے اچھا تحفہ اولاد کے لیے ہو نہیں سکتا کہ ان کی تربیت اچھے انداز سے کی جائے۔ اور دوسرے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کا حق بتایا ہے وہ ہے ان کے درمیان انصاف کرنا۔ اب اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں، 2 3 4، تو ان کے درمیان انصاف کرنا، عدل کرنا یہ اولاد کا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک سے آپ محبت زیادہ کریں اور دوسرے سے کیا کریں، کم کریں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو زیادہ دیں اور دوسرے کو کم دیں، بیٹے کو زیادہ دیں بیٹی کو کم دیں، یا بیٹی کو زیادہ دیں اور بیٹے کو کم دیں، ایسا نہیں ہے، ان سے انصاف کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، انصاف کرو، عدل کرو، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح اب جو اولاد کے حقوق ہم نے سیرت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں پڑھے ہیں، ان کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اولاد کے درذیل حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد کو عمدہ نام دینا، ان کا اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا حق ہے۔ اسی طرح ان کی مناسب تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا کہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت اور توفیق دی ہے اس کے مطابق ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا اور ختنہ کرنا جب وہ چھوٹے ہوں تو یہ ماں باپ پر حق ہے، اور اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کا اچھا نام رکھا جائے، اور جو باقی جو ضروری امور ہیں وہ انجام دیے جائیں۔ عدل و انصاف کرنا، یہ بھی ہم نے آج پڑھا کہ عدل و انصاف کرنا اولاد کے درمیان یہ کیا ہے، حق ہے۔ اسی طرح محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، جس کی مثال سیرت میں ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ اور اسی طرح وراثت کا حق دینا، جو وراثت کا حق اولاد کا بنتا ہے ان کو ان کا حصہ دینا یہ اولاد کا حق ہے۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا، اب یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اب دوسرے قسم کے حقوق وہ ہیں بیوہ کے حقوق۔ بیوہ سے مراد وہ خاتون ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ جو زوجہ ہے، جو بیوی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے، بیوہ، جس کی زندگی میں ہی اس کے شوہر کا، اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے اور وہ فوت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو بہت سے حقوق دیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا حق کیا ہے، اس کو دوسری شادی کی اجازت دینا۔ اسلام نے بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی دنیا میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جہاں پر بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، جیسے ہندو مت میں کچھ مذاہب اور کچھ ان کے ایسے گروہ ہیں جن میں بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنا، ایسا نہیں کہ اس کا اگر شوہر دنیا سے چلا گیا تو آپ کے وہ عمدہ برتاؤ کی حقدار نہیں ہے، نہیں، اس کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنا اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ جہاں تک بات ہے وراثت کی، اور وراثت کا بھی اس کا حق موجود ہے کہ بیوہ کا حصہ قرآن پاک میں خود بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت 12 میں ارشاد فرمایا، اگر بیٹے نہ ہوں تو تمہاری بیویاں تمہارے چھوڑے ہوئے حصے میں سے چوتھائی حصہ پائیں گی، 1/4، چوتھائی مطلب 4 میں سے ایک چوتھائی جس کو کہتے ہیں 1/4 جس کو کہتے ہیں چوتھائی حصہ پائیں گی، یہ ان کا حق ہے وراثت میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کے اظہار کو کیا کیا، اس پہ کچھ فضائل اور اس کی فضیلت بیان کی، کیونکہ یہ بیوہ اور مسکین معاشرے کے کمزور افراد ہیں، اور کمزور افراد کے ساتھ جب آپ تعاون کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، گویا کہ اس نے جہاد کیا ہے۔ اور اسی مضمون کی دوسری حدیث جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اگر سیرت سے مثال لی جائے جو کہ ہمارے سلوک کا حصہ بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ ازواج جو کہ بیوہ تھی، اب ان کی جو ہے تعداد دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ، یہ سب کیا تھی؟ بیوہ تھی، سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 صحابیات ہیں اور 6 ازواج مطہرات ہیں جو کہ کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ نمبر 1، ان کو کمزور فرد نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے حقوق ہیں، اور نمبر 3، ان کو دوسری شادی کی اجازت ہے، اور تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور دوسری حدیث جو میں ذکر کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے والے جنت میں میرے قریب ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ بیوہ کا حق ہے نا کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کے ساتھ نیکی اختیار کیا جائے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے حقوق یکدم ختم نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوہ کو، خواتین کو حکم دیا کہ وہ اس دوران اپنے شوہر کے گھر میں، یعنی اس کو شوہر فوت ہو گیا تو اپنے شوہر کے گھر میں قیام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ رہنا چاہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے۔ اور یہاں پر ان کو یہ بھی جو ہے حکم دیا گیا کہ آپ اس کو اچھے انداز سے رہنے دیں۔ یہ اولاد اور بیوہ کے حقوق ہیں جو کہ جن کی ادائیگی اور جن پر عمل کرنا اشد ضروری ہے اور نہایت ضروری ہے۔ اب اگر ہمارا جو تیسرا اور آخری اصل لو تھا کہ اگر ان حقوق کا خیال نہ کیا جائے، وہ حقوق جو ہم نے کل پڑھے، جیسے معاون حاملہ کے حقوق ہیں، جیسے زوجین کے حقوق ہیں، جیسے اساتذہ کے حقوق ہیں، یا وہ حقوق جو آپ نے آج پڑھے ہیں جیسے اولاد کے حقوق اور بیوہ کے حقوق، ذرا اگر ہم اب اپنا جو آخری اصل لو ہے کہ اگر یہ حقوق ادا نہ کیے گئے یا نہ کیے جائیں تو اس کے نقصان کیا ہوگا؟ نمبر 1، معاشرے میں افراتفری ہوگی، نفرت ہوگی، حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا، اور اخروی نقصان تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا عذاب جو ہے وہ ہم پر آئے گا خدا نخواستہ اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے۔ اس لیے ان حقوق کی ادائیگی کرنا ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب اس کے نقصانات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور قیامت کے دن باز پرس، کہ جو ان حقوق العباد کو ادا نہیں کرے گا اور ان حقوق العباد کی عدم ادائیگی کو لازمی سمجھے گا، تو وہ سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضی۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ کسی کے راضی ہونے سے ہمیں کیا، جب اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی، پوچھ ہوگی کہ اپنے اولاد کے حقوق پورے کیوں نہیں کیے، آپ نے اساتذہ کے حقوق، معاون عملہ کے حقوق، آپ نے زوجین کو کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، والدین سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، اولاد سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس نے والدین کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، اس طرح معاشرے سے سوال ہو سکتا ہے کہ بیوہ کے حقوق جو اسلام نے بتائے ہیں آپ نے وہ حقوق ادا کیوں نہیں کیے ہیں۔ اور دوسرا حق کیا تھا؟ معاشرتی سکون کا فقدان۔ آپ ذرا سوچئے نا کہ معاشرے میں جو ہم نے
جو پڑھے ہیں صرف اگر ان پر ہی غور کر لیے جائے. معاشرے میں اساتذہ کو حق نہیں مل رہا, ایک ماتحت کو اس کا حق نہیں مل رہا, آپ کے معاون کو, آپ کے دوست کو, آپ کے ساتھی کو اس کا حق نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, زوجین جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے, میاں بیوی. اس طرح اولاد کا حق پورا نہیں کیا جا رہا اور بیوہ کو حق نہیں دیا جا رہا, تو بتائیں وہاں پر سکون ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہاں پر سکون ہی نہیں ہوگا. تو اگر ان حقوق کی ادائیگی نہ کی گئی تو معاشرتی سکون کیا ہو جائے گا؟ انقطاع ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا. مزید کیا ہے نقصانات؟ حقوق العباد کی عدم ادائیگی سے عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے. جہاں پر آپ کسی کا حق ادا نہیں کرتے وہ آپ پر اعتماد کرے گا؟ آپ ایک مرتبہ کسی کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمیشہ وہ آپ پر اعتماد نہیں کرے گا کہ یہ پہلے بھی میرا حق کھا چکا ہے, پہلے بھی یہ میرا حق ایسے ہڑپ کر چکا ہے, پہلے بھی ایسے کئی مواقع آ چکے ہیں کہ مجھے میرا حق نہیں دیا گیا. تو وہاں پر عدم ادائیگی سے, حقوق کی عدم ادائیگی سے عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے, اور جہاں پر حقوق کی ادائیگی نہ ہو وہاں پر ترقی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ تنزلی ہوتی ہے. ہم رفتہ رفتہ نیچے کی طرف جاتے ہیں اور ترقی کی جو منازل ہم نے طے کرنی ہوتی ہیں وہاں پر ہم اس طرف نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح حقوق العباد کی عدم ادائیگی سے عدم اعتماد کی فضا, یہ ہم نے پڑھ لیا. اب آخرت میں رسوائی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی. جہاں پر حقوق ادا نہیں ہوں گے آخرت میں کیا ہے؟ رسوائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اور بھی لکھ لیجئے کہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ رسوائی. جو آدمی کسی کے حقوق ادا نہیں کرتا, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صرف آخرت کا معاملہ, کئی مواقع ایسے آتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ اساتذہ کے حقوق پورے نہیں کرتے تو یہ بات زبان زد عام ہے کہ جو آدمی اساتذہ کے حقوق پورے نہیں کرتا, ان کو ان کے مقام کے مطابق ان سے بات چیت نہیں کرتا, ان کی بے ادبی کرتا ہے, اس کی سزا اس کو دنیا میں مل کے رہتی ہے اور وہ اس کی سزا دنیا میں پا لیتا ہے, اور وہ کبھی بھی کامیابی کو پا نہیں سکتا. وہ جو کامیابی کے جو زینے ہیں ان کو وہ طے نہیں کر سکتا. اور ان تمام چیزوں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کتنی ضروری ہے, یہ کتنا اہم ہے کہ ان حقوق کو بھی ادا کیا جائے اور ہم حق مانگنے والے نہیں بلکہ ہم حق دینے والے بنے, کہ ہم اوروں کو ان کا حق دیں. ٹھیک ہے جی. اب حاصل کلام کیا ہے کل کے سبق کا اور آج کے اس سبق کا؟ وہ آسان ہی ہے کہ معاشرتی افراد کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے, اس میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے. جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ حقوق کی دو اقسام ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ اپنی جگہ اہم ہے, اس میں بھی چھوٹ نہیں ہے. نماز فرض ہے تو فرض ہے, روزہ فرض ہے تو فرض ہے, حج فرض ہے تو فرض ہے, لیکن ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ ہے, وہ اللہ کے حقوق ہیں. لیکن ان کی وجہ سے حقوق العباد کی ادائیگی, حقوق العباد ان کی ادائیگی کسی بھی طرح کم نہیں ہوتی. تو ہمیں ان حقوق کے ساتھ ان حقوق کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے, چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہوں, چاہے وہ معاون عملہ ہو, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ بیوہ ہو, چاہے وہ زوجین ہو. یہ ان 5 قسم کے, ویسے تو اور بھی کئی حقوق ہیں لیکن آپ کی جو کلاس فرسٹ ایئر میں ان 5 حقوق کا بیان کیا گیا ہے. پہلی چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ ان افراد کے, معاشرے کے ان افراد کے حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ لازمی ہے. اور اس کا ہمیں جو فائدہ ہے وہ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ جب آپ اوروں کو حقوق دینے والے بنیں گے تو خود آپ کے حقوق بھی کیا ہوں گے؟ پورے ہوں گے. تو حقوق دینے سے آپ کے حقوق بھی کیا ہوں گے؟ محفوظ ہوں گے, اور معاشرے کا جو رنگ ہے وہ کیا ہوگا؟ نکھرا ہوا ہوگا, اجلا ہوا ہوگا. تو آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ طلبہ سے بحث کروائیں. ابھی ہم بحث کریں گے کہ حقوق کی ادائیگی معاشرے پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے, یہ اب اس پر ہم بات چیت کریں گے. اور آپ کے جو گھر کا کام ہے وہ کیا ہے کہ طلبہ معاشرتی حقوق کے بارے میں تحقیق کریں اور چند احادیث آپ لکھ کے لے آئیں جن میں ان افراد کے حقوق کا بیان ہو, معاون عملہ, چاہے اولاد, زوجین یا اساتذہ یا بیوہ, ان کے حقوق سے متعلق کوئی بھی ایک حدیث, یا ہر ایک کے لیے یا عمومی طور پہ کوئی 3 احادیث آپ والدین کی مدد سے تلاش کریں, کسی عالم دین کی مدد سے تلاش کریں, یا گھر کے کسی بھی بڑے فرد کی مدد سے آپ تلاش کریں. اور کل آپ نے اساتذہ کو یہ احادیث آپ نے دکھانی ہے جن میں ان افراد کے حقوق ذکر ہوں. اسی طرح
اس SLO کی ورک شیٹ اور کویسچن بینک بھی آپ کے لیے موجود ہے، جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو بھی حل کر کے آپ نے جمع کروانی ہے اپنے اساتذہ کو اور ہمیں بھی، تاکہ ہم ان کو دیکھ لیں اور اس میں کچھ مزید بہتری کی گنجائش ہے تو ہم اس کو آپ کو بتا بھی دیں کہ اس کو مزید آپ بہتر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔